ورسلی علی رسولہ کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ دوسرا پارہ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ بہت جلد نادان لوگ ضرور کہیں گے کہ مسلمانوں کو ان کے پہلے قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا۔ آپ ان سے کہیے مشرق اور مغرب تو بے شک اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ تمام امت مسلمہ کے لیے قبلہ اول خانہ کعبہ تھا۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا تو یہی قبلہ تھا، پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اسے تعمیر کیا تو اس وقت بھی یہی قبلہ تھا، مگر جب سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی تعمیر کیا تو اس وقت تابوت سکینہ صخرہ میں پڑا رہتا تھا۔ صخرہ صاد خا را ہا یہ لفظ ہے صخرہ، یہ ایک مقدس پتھر تھا جو مسجد اقصیٰ کے وسط میں پڑا رہتا تھا۔ اسی پر چڑھ کر پیارے رسول براق پر سوار ہوئے تھے۔ تو تابوت جو سکینہ تھا وہ اسی پتھر کے اوپر پڑا رہتا تھا اور بنی اسرائیل اس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ انہوں نے مستقل طور پر اسے ہی اپنا قبیلہ بنا لیا، چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر کوئی گرفت نہ ہوئی تو لہٰذا اب وہی والا قبلہ شرع درست مان لیا گیا۔ لیکن اتنا یاد رہے کہ یہ صرف بنی اسرائیل کا قبلہ تھا، مسلمانوں کا نہیں، باقی لوگوں کا نہیں تھا، مشرکین کا بھی نہیں تھا یہ قبلہ۔ مشرکین بھی کعبہ کی طرف ہی منہ کر کے اپنی عبادت کیا کرتے تھے، یا پھر نماز بھی وہ ادھر ہی منہ کر کے پڑھا کرتے تھے۔ مشرکین مکہ کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کو بہتر سمجھتے تھے۔ مشرک کے مقابلے میں اہل کتاب بہتر ہوتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی بجائے بیت المقدس کی طرف رخ کرنا مناسب سمجھا تاکہ مشرکین مکہ کے قبلہ سے امتیاز ہو سکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف ہی منسوخ کیا۔ ہجرت کے بعد جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو اب صورتحال بالکل مختلف تھی اور مسلمانوں کی ایک آزاد چھوٹی سی ریاست وجود میں آ چکی تھی، اور اب بیت المقدس کو قبلہ بنائے رکھنا ذہنی طور پر یہود کی امامت کو تسلیم کرنے کے مترادف تھا۔ لہٰذا اب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی چاہتے تھے کہ قبلہ اول یعنی خانہ کعبہ ہی مستقل طور پر مسلمانوں کا قبلہ ٹھہر جائے۔ اس توقع میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف کئی مرتبہ رخ پھیرتے کہ شاید کسی وقت جبریل امین اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم لے کر نازل ہو جائیں۔ چنانچہ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نماز ادا کی، اور لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے یہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ کعبہ ہو۔ چنانچہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کعبہ کی طرف رخ کر کے پڑھی، لوگوں نے بھی پڑھی۔ پھر ان میں سے ایک شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ چکا تھا دوسری مسجد والوں پر گزرا، جبکہ وہ نماز ادا کر رہے تھے۔ اس نے کہا اللہ گواہ ہے میں نے ابھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کعبہ کو اپنا قبلہ بنایا ہے۔ تو اسی حالت میں وہ پھر کعبہ کی طرف گھوم گئے۔ یہی مسجد بعد میں مسجد قبلتین کے نام سے مشہور ہوئی، 2 قبلوں والی مسجد، مطلب اس میں کچھ نماز کا کچھ حصہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھا گیا اور کچھ حصہ بیت الحرام کی طرف منہ کر کے پڑھا گیا۔ تحویل قبلہ کا دراصل مطلب یہی تھا کہ اب بیت المقدس کی مرکزیت ختم ہو چکی ہے، چنانچہ آئندہ خانہ کعبہ ہی کو اپنا قبلہ مانا جائے گا۔ تو اس
इसका मनफी असर तो यहूदियों पर तो पड़ना ही था कि उन्होंने कहा था हमारे किबले को गोया गलत करार दिया गया कि इन्होंने अपना किबला बदल लिया। चुनांचे यही बरा बिन आज़म फरमाते हैं कि जिन नादानों ने ये एतराज किया था कि मुसलमानों को उनके पहले किबले से किस चीज ने फेर दिया, कि यहूदी लोग ही थे, उन्होंने कहा था, उन्होंने ये शोषा किया। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन्नासि व यकून अर्रसूलु अलैकुम शहीदा वमा जअलना क़िबलत अल्लती कुन्त अलैहा इल्ला लिनअलम मन यत्तबिउर रसूल मिम्मन यनक़लिबु अला आक़िबैहि व इन कानत लकबीरतन इल्ला अलल्लज़ीना हदल्लाह वमा कान अल्लाहु लियुज़ीअ ईमानकुम इन्नल्लाहा बिन्नासि लरऊफ़ुर रहीम। और इसी तरह ऐ मुसलमानों, हमने तुम्हें उम्मत वस्त बनाया है ताकि तुम दुनिया के लोगों पर गवाह हो जाओ और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर गवाह हो जाए। और हमने आप सल्लल्लाहु के लिए पहला किबला सिर्फ इसलिए बनाया था कि हमें मालूम हो जाए कि कौन है जो रसूल की पैरवी करता है और कौन है जो उल्टे पांव फिर जाता है। ये किबले की तब्दीली एक मुश्किल सी बात थी, मगर उन लोगों के लिए ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं थी जिन्हें अल्लाह ने हदायत दी। और अल्लाह ताला तुम्हारे ईमान को हरगिज़ ज़ाया नहीं करेगा। वो लोगों के हक में बड़ा ही मेहरबान है और बार बार शफकत करने वाला। यानी किबले अव्वल का हुक्म भी हामी ने दिया था, किबले दौम का हुक्म भी हामी ने दिया। मोमिन का काम क्या है? अल्लाह सुब्हाना व तआला के हुक्म के पीछे पीछे चलता है। तावीलें घड़ना, बातें करना मानने वाले का काम। फिर यहाँ पर उम्मत वस्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को कहा गया मुअतदल उम्मत, उम्मत वस्त, जो अदल व इंसाफ की रविश पर कायम हो और अफरात व तफरीक, गुलूफ और तखफीफ से पाक हो और दुनिया की कौमों के दरमियान सदर की हैसियत रखती हो। अब जैसे नसारा थे, उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को अपना बेटा, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार दिया, गुलूफ किया ना, अल्लाह का तो कोई बेटा नहीं, लम यलिद व लम यूलद। फिर इसी तरह जो यहूद थे उन्होंने उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार दिया। इसी तरह फिर कुफार में यूं भी था, कुरैश मक्का में यूं भी था कि अगर कोई औरत हैज वाली हो जाती तो उसको घर से दूर कहीं रखाते और वो ना खाना पकाती ना कपड़े चेंज करती, बस वो इसी हालत में, नापाकी की हालत में रहती। जब वो पाक होती तो घर आती। इसी तरह कोई औरत जिसका शौहर वफात पा जाता तो उसको भी इसी तरह दूर जगह पर भी छोड़ आते, वो वहीं पर गंदगी करती, वहीं पर खाना खाती और वहीं पर सारा अपना जरूरियात जिंदगी का सामान रखती और वहीं पर चला। तो इस्लाम अफरातो तफरीक से बिल्कुल पाक है, बहुत ऊंचा नहीं किसी चीज को कर रहा, बहुत नीचे नहीं कर रहा किसी चीज को। ये उम्मत वस्त है, अफरातो तफरीक से पाक है, गुलूफ नहीं करती। गुलूफ क्या होता है? किसी भी नेक हस्ती का दर्जा इस तरह बढ़ा देना जिस तरह कुरान और हदीस पे कोई हुक्म नाज़िल नहीं हुआ। फिर वो मुशरिकीन मक्का की ये भी आदत थी कि हैज वाली औरत के हाथ का खाना पका हुआ नहीं खाते थे, कहते थे ये भी नापाक हो गया है। तो इस्लाम ने आकर ये सारी बातें खत्म कर दी। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन नूह अलैहिस्सलाम को बुलाया जाएगा, वो कहेंगे लब्बैका व सअदैका। अल्लाह ताला उनसे पूछेंगे क्या तुमने मेरा पैगाम पहुंचा दिया था? वो कहेंगे जी हाँ। फिर उनकी उम्मत से पूछा जाएगा क्या नूह अलैहिस्सलाम ने तुम्हें मेरा पैगाम पहुंचा दिया था? वो कहेंगे हमारे पास तो कोई डराने वाला आया ही ना। मतलब जो दुनिया पर झूठ बोले तो उधर जाकर भी झूठ। फिर अल्लाह ताला सैयदना नूह अलैहिस्सलाम से कहेंगे तुम्हारा कोई गवाह है? हालांकि अल्लाह खूब जानता है कि नूह अलैहिस्सलाम ने पैगाम पहुंचाया। फिर भी अल्लाह पूछ रहे हैं नूह अलैहिस्सलाम पैगाम पहुंचा दिया था? अर्ज करेंगे अल्लाह पहुंचा दिया था। उम्मत से पूछेंगे क्या नूह अलैहिस्सलाम ने तुम लोगों को मेरा पैगाम पहुंचा दिया था? उम्मत कहेगी नहीं पहुंचाया। अल्लाह फरमाएंगे नूह अलैहिस्सलाम कोई गवाह है? लेकर आओ। तो वो कहेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत मेरी गवाह है। फिर उस उम्मत के लोग गवाही देंगे यकीनन नूह अलैहिस्सलाम ने पैगाम पहुंचा दिया था और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर गवाह बनेंगे। फिर एक दूसरी रिवायत में आता है कि इस वक्त नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत कहेगी तुम्हारी गवाही कैसे कबूल हो सकती है? उम्मत मोहम्मदी की गवाही कैसे कबूल हो सकती है? ये तो हमारे बहुत बाद में आए थे, हम तो बहुत पहले थे।
اس وقت امت محمدی یہ جواب دے گی کہ ہم کو اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کے بتانے سے یہ یقینی علم حاصل ہوا کہ نوح علیہ السلام نے تم تک پیغام پہنچا دیا تھا. یعنی کہ جتنے بھی انبیاء کرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مبعوث فرمائے سب نے اپنی اپنی امتوں کو جس بستی پر آئے جس علاقے پر آئے وہاں پر انہوں نے پورا پیغام پہنچا دیا. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ہم تمہارے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز ادا کیا کرتے تھے نماز ادا کرنے کے بعد دیکھا کرتے تھے کہ اللہ قبلے کی تبدیلی کا حکم نہ جانے کب آ جائے. لہٰذا ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیتے ہیں جو آپ کو پسند ہے. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع سے خواہش تھی کہ مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہونا چاہیے. اب آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجیے. کعبے کو ہی مسجد حرام کہا جاتا ہے اور جہاں کہیں بھی تم لوگ ہو اپنا رخ اسی کی طرف پھیر لیا کرو. اور جن لوگوں کی تو کتاب قرائت دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب کی طرف سے ہے اور بالکل درست ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگر قبلے کا حکم دیا تو پہلے اگر مسلمان سجدہ کر رہے تھے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر رہے تھے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے تو وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کو سجدہ کر رہے تھے. اگر اب بیت اللہ کی طرف منہ کر کے سجدہ کر رہے ہیں مسلمان بھی کر رہے ہیں اور پیارے رسول بھی کر رہے ہیں تو وہ بھی مسلمانوں ہی کو کر رہے ہیں وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کو کر رہے ہیں. وَلَا إِنَّ تَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ. ان اہل کتاب کے پاس کوئی بھی نشانی لے آئے اگر وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہ کریں گے نہ ہی آپ کے قبلے کی پیروی کر سکتے ہیں آپ بلکہ کوئی بھی دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والا نہیں. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً آپ کا شمار ظالموں میں سے ہوگا. یہاں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی نشانی لا کر دکھائیں نا یہ پھر بھی آپ کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں. اور اب آپ کا قبلہ تبدیل ہو چکا آپ اب ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں. تو یعنی کہ رسول ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو راضی کریں اور کچھ لوگ اور کچھ دو کے اصول پر سمجھوتا کریں کہ تم تھوڑا سا میرا قبلہ مان لو میں تھوڑا سا تمہارا قبلہ مانوں. نہیں رسول اس اصول پر تو کام نہیں کرے گا. رسول تو حق اور سچ پہنچائے گا. اسی طرح پھر بعد میں جو رسول کے نائب ہوں گے وہ بھی حق اور سچ پہنچائیں گے. دین کا کام کچھ لوگ اور کچھ دو کے طریقے پر نہیں چلتا نہ ہی چلے گا جہاں پر صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کا حکم چلے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ ہے کہ جو علم ہم نے آپ کو دیا ہے اس پر سختی سے جمے رہیں اور کسی کی خواہشات کی پیروی نہ کریں. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے نہیں ہے لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ رسول کے ذریعے تمہیں جو حکم مل رہا ہے اس کو پورا مان لو اور اسی کے مطابق عمل کرو. اور اگر تم نے یہود کو خوش کرنے کی کوشش کی تو تمہارا شمار ظالموں میں سے ہوگا. جی سوال لکھیے آیت نمبر 143 کے مطابق کیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہی ہوں؟ اسی آیت کے مطابق سوال لکھیے کہ میرے غم کیا ہیں دنیا کے یا آخرت کے. پھر آیت نمبر 145 کے مطابق سوال لکھیے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کتنی خالص ہوں
خواہشات کی پیروی کرتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کتنی خالص ہوں. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.